جی محترم، آپ نے زیادہ بہتر طریق پر بیان کیا ان صفوں میں جو فرق ہے، تو میں ایگری کرتی ہوں جو آپ نے کہا۔ اگلا جو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جوں جوں اندرونی خرابیاں اور کمزوریاں روحانی لحاظ سے، روحانی اور اخلاقی لحاظ سے کرپشن بڑھتی جاتی ہے، تو باہر کی شان و شوکت جو ہے، جیسے کہ وہ چاہے اپنے ہیڈ کا پروٹوکول ہو اور باقی دکھاوا شو شا وغیرہ، اس چیز میں اضافہ کیا جاتا رہتا ہے، کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ ان چیزوں کے درمیان کہ ایکچول روحانی ترقی کیا ہے اور یہ شو شا کیا ہے اور یہ بڑی بڑی بلڈنگیں عمارتیں یہ کیا ہیں، ان کا روحانیت سے کیا، وہ ان چیزوں کے درمیان فرق ہی نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس بیچارے کو اس سادہ لوگ کی عقل پہ مزید پردہ ڈالنے کے لیے باہر کی جو چیزیں ہیں وہ دکھا دکھا کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے، حالانکہ ایک الہی یا روحانی جماعت ہونے کا دعویٰ کرنے والی جماعت کی ترقی جو ہے، روحانیت میں کچھ دکھاؤ تو تب تو کوئی کمال بنے۔ تو روحانیت کا جو معاملہ ہے اس میں تو ایک سے ایک برا سکینڈل سامنے آتا ہے اور جو انسان کو بالکل متنفر کر دیتا ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی محترمہ، اس کے لیے پہلی بات تو ضروری ہے کہ آپ باقی دنیا کے علماء سے، ان کی کتابوں سے کوئی حوالہ نہ دیں۔ اگر جماعت احمدیہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے تو یہ آج کل جو مسلمان دنیا میں کتابیں چھپتی ہیں، جو افکار ہیں، یہ جو باتیں ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے، ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے دادا میرے نانا پگڑیاں پہنتے تھے، آج کل پگڑیاں پہننے کو ڈسکریج کیا گیا۔ ایسا ایسا کرتے کرتے شادی بیاہ پر بھی پگڑیاں پہننیاں، وہ سکھوں سے کچھ آ گیا ہوا یہاں پہ باہر کے ملکوں میں، مگر وہ پگڑی پہننے کا تصور فنش کر دیا گیا، پگڑی کو جو ہے ایک تصور بنا دیا گیا۔ اس ضمن میں ایک امریکہ کی خاتون تھی جنہوں نے احمدیت کو چھوڑا، انہوں نے بڑا پیارا ذکر کیا تھا اس کا کہ یہ پگڑی کا جو تصور ہے، اور آہستہ آہستہ یہ خلیفہ وقت کا ترا بڑا ہوتا جاتا ہے، اور اس جو ہے وہ اس کی پگڑی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو پھر عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ اس کی ارد گرد جو ہواری ہیں ان کے سر پر بھی پگڑیاں ہوں، پر ان کے سر پر نہیں ہوتی۔ پر جامعہ احمدیہ کے لوگوں کے اوپر انہوں نے پگڑیاں ڈھالنی شروع کر دی ہیں، مگر جب وہ جامعہ احمدیہ سے گریجویٹ ہوتے ہیں تو کیا وہ پگڑیاں رکھتے ہیں؟ اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کس حد تک یہ جماعت جو ہے وہ جاتی ہے اپنے اس جھوٹے تصور کو بٹھانے کے لیے۔ پھر یہ جو ساری ان کی دنیا میں ناکامیاں اور جو ذلتیں ہیں ان کو یہ مٹانے کے لیے یہ عالمی بیعت اور یہ کیمرہ مینی جو کہ پروفیسر ایونز نے اپنی کتاب جو ہے قادیان کے بارے میں اس میں کیسے ذکر کیا ہے کہ یہ ساری جو شعبدہ بازیاں ہیں یہ صرف اپنے اس تصور کو مٹانے کے لیے، مگر یہ صرف ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو خود کنٹرول ہونا چاہتے ہیں، جو باہر دیکھنا نہیں چاہتے، جو اتنے سست ہیں کہ باہر کی دنیا سے خوف زدہ ہیں، وہ ان کو ہی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جب آپ باہر کا خوف اتار دیں گے، باقی دنیا کا خوف اتار دیں گے، پڑھنا لکھنا شروع کر دیں گے، سستی چھوڑ دیں گے، تو ان کا آپ کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہے گا۔ جی، اب یہ ہوتا ہے نا کہ ان کا جو بھی ایم ٹی اے وغیرہ ہے وہ سارا کچھ اور باقی جو کچھ بھی کیا جاتا ہے تو امیج میکنگ کے لیے ہے نا۔ امیج میکنگ کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب اندر کچھ نہ ہو۔ اگر اندر اتنی اسٹرینتھ ہو تو باہر امیج میکنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو جو عمل ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے اور کردار ہوتا ہے، اس کی طاقت اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی گوٹے کناری لگانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر میرا مطلب ہے کہ امیج میکنگ کی ضرورت صرف تب پیش آتی ہے جب اندر زیرو ہو تو پھر باہر سے امیج بنایا جاتا ہے۔ جی محترمہ، میں تو یہ کہوں گا کہ اخلاقی دیوالیہ پن بھی علمی دیوالیہ پن تو تھا ہی، ایک اخلاقی دیوالیہ پن نکل گیا ہے کہ سوائے اسموک اینڈ مررز جس کو انگلش میں کہتے ہیں، دھواں اور شیشے، وہ جو آئینے ہوتے ہیں، عکس ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ریفلیکشن، یہ وہ کر کرا کے ایک انتہائی جو ہے نا اس وقت بیمار سوچ اور بیمار معاشرہ جو ہے نا وہ یہ بن چکا ہوا ہے۔ اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو بچا کے دکھا دیں۔ جس سمت پر چل رہا ہے ہم بھی یہی ہیں، آپ بھی یہی ہیں۔
اور ایک بات کی میں اور بھی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ یہ پروپیگنڈا ہمارے گروپ کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ جی ہم ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا مہم چلاتے ہیں. ہمیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اندر سے اتنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہو کہ باہر سے تو کسی کو ضرورت ہی نہیں کچھ بھی کرنے کی. ہم تو انالیسس کرتے ہیں, ہم تو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے ہماری ایک لمبی ایسوسیشن رہی ہے اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سب جو تھا یہ کس طریقے سے چیزوں کو کیموفلیج کیا گیا تھا. تو ان چیزوں پہ ظاہر ہے ہم بات کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی اور ہماری بات سننے سے دوسرے لوگوں کو سمجھ آئے گی. باقی نہ تو ہم کوئی آپ کو گالی دیتے ہیں, نہ ہم کوئی گندی زبان استعمال کرتے ہیں. ہاں ہم چیزوں کا انالیسس ضرور کرتے ہیں اور وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے, کیونکہ ایسے بھی لوگ دنیا میں خدا تعالیٰ خود ہی پیدا کر دیتا ہے کہ جو چیزوں کو خود بھی سمجھتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے پلیز مائنڈ نہ کیا کریں بلکہ غور کیا کریں کہ باتیں کہیں کیا جا رہی ہیں. ایک دم ہر ایک کو, کسی کو دوست کی کسی کو دشمن کی صف میں کھڑے کر لینا اور پھر لیبل لگا کے اس کے بعد اس کو برا بھلا کہنے کی بچھاڑ شروع کر دینا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. چیزوں کو انالیسس کریں, ان کو سمجھیں, ان پہ غور کریں اور سوچیں کہ یہ سب کیوں ہوا, کیسے ہوا. جی محترمہ بالکل جا فرمایا آپ نے. یہ آپ کا فورم ماشاءاللہ بہت اچھا اور کھلا ہے. اس کے اندر کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے, ایم جی کو بھی شکایت نہیں ہونی چاہیے. ان کو بھی خوب موقع ملتا ہے اپنی جو ہے وہ باتیں کرنے کا. ہم جیسے لوگ جو ہیں جو ایم جی ایس کو مکمل طور پر خیر بات کر چکے ہوئے ہیں اور ریگولر دنیا میں شامل ہو گئے ہوئے ہیں, ہمیں بھی بعض دفعہ تکلیف ہوتی ہے. ہمیں بھی جھوٹا کہا جاتا ہے, جبکہ جھوٹ کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا تو ہماری کسی بات کو جھوٹ کہا جاتا ہے, اس سے بھی دل آزاری ہوتی ہے. مگر یہ کہ جو یہ فورم سے بڑی بڑی چیزیں نکلی ہیں اور بڑے بڑے خیالات نکلیں گے. یہ ایک انکوبیٹر ہے. انکوبیٹر کا جو اصلی مطلب ہے وہ ہوتا ہے کہ جب ایک مرغی اپنے چوزوں پر بیٹھ کر ان میں سے انڈے نکلتے ہیں, اس طرح وہ انڈوں میں سے بڑے بڑے خیالات نکلیں گے. اس فورم کو اسی طرح آپ اللہ کرے کہ عرشی آپی کے سائے میں چلتا رہے تو بڑے بڑے دنیا کو بدلنے والے خیالات جو ہیں وہ انشاءاللہ یہاں سے نمودار ہوں گے. صبر کریں, حوصلہ کریں, برداشت پیدا کریں. جاتا ہے تو جی بالکل بالکل, آپ نے بالکل درست فرمایا. یہ ایکچولی میں ان احمدی حضرات کو میسیج دینا چاہتی تھی, خواتین و حضرات کو جو جنہیں مستقل اس فورم پہ آنے سے منع کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بہت خطرناک فورم ہے, خاص طور پہ خواتین تو ادھر کا رخ بھی نہ کریں نا. تو کیونکہ میرا خیال ہے کہ احمدیت کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ لیڈیز نے سٹینڈ لیا ہے. جماعت سے ایکس احمدی لیڈیز نے سٹینڈ لیا ہے, تو یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. میں سمجھتی تھی وہ رابعہ کوئی خاتون تھی, لیکن پتہ چلا کہ وہ ایک تحریک تھی جس کا بس ویسے ہی اس کا نام یہ رکھا گیا تھا. وہ کوئی خاتون نہیں تھی, وہ اس کی تحریک تھی اور گمنام لوگ تھے. اور دیکھیں اس وقت بھی لوگوں کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ اپنے ناموں سے سامنے آتے, لیکن الحمدللہ خدا تعالیٰ پر پختہ یقین نے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت نے ہم لوگوں کو اتنا حوصلہ دیا ہے کہ ہم کھلم کھلا اپنے ناموں سے اپنے خیالات کی ترویج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے اس میں جو مختلف ایڈمنز ہیں وہ اپنے اپنے مختلف خیالات رکھتی ہیں, لیکن بہرحال اس بات پہ ہم سبھی متفق ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ دل و دماغ کو جکڑ لینے والا نظام ہے اور اس سے دنیا کو نجات ملنی چاہیے. تو یہ بات ہے, تو یہ بات ہم بیان کرتے ہیں یہاں پہ. تو بہرحال میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جب بھی ہم نے آپ کو دعوت دی آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت ہی محنت کے ساتھ اپنی پریزنٹیشن تیار کی اور اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں نوازا اور گروپ کے دیگر ممبران کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیا. تو میری طرف سے اور ذوق آگہی کی سبھی ایڈمنز کی طرف سے آپ ہمارا دلی شکریہ قبول کریں. تو میں اب گروپ کو اوپن کر دیتی ہوں کیونکہ میں بھی کچھ لوگ ہوں جو اپنے سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتے. جی محترمہ شکریہ. اب یہاں پہ 5-10 منٹ کی بات کرتا چلوں, 5-10 سیکنڈ کی, کہ یہ جو ہے نا ایک اور چیز ہے, ایک بے شرمی اور ڈھٹائی جو ہے نا
وہ بھی دیکھنے میں ملتی ہے. چونکہ انٹلیکچوئل آنیسٹی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی کوئی غلطی ہو تو آپ اس کو مان لیں. تو وہاں پر آپ جھوٹ دکھا دیں، غلطیاں دکھا دیں، مانتا کوئی نہیں. اسی طرح میرا جماعت احمدیہ والوں سے اور احمدیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جہاں آپ کا جھوٹ پکڑا جائے، جہاں گند پکڑا جائے، اس کو آپ ماننے کا رکھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کا انٹلیکٹ کو اس کے گرد دوبارہ سے اس کو اریکٹ کریں. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اسی وقت احمدیت چھوڑ دیں، پر آپ اپنی سوچ کو اس کے گرد اکٹھا کرنے کی کوشش کریں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہشتستان میں تو یہ چھپانا پڑتا ہے اور خرابستان میں بھی لوگ چھپاتے ہوں گے. نہیں، دنیا میں انٹلیکچوئل، یہ سائنس، یہ حکومتیں یہ چل اس طرح رہی ہیں کہ یہ جھوٹ کو آدھے لوگ اگر چھپاتے ہیں تو آدھے لوگ نہیں چھپاتے، آدھے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر چلتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ جھوٹ اور ڈھٹائی جو ہے نا وہ آپ کو ایسے عیاں کرتی ہے کہ آپ کا جو علمی سطح ہے نا اس کو دوسروں کے سامنے مکمل طور پر آشکار کر کے رکھ دیتی ہے، اور کوئی آپ سے بات نہیں پھر کرنا چاہتا. یہ اپنے جو ابھی تک لوگ احمدی ہیں ان کے لیے میرا یہ ذرا پیغام لمبا ہو گیا، مگر یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، جھوٹ اور سچ کو پہچانیں، اور جو ہے نا صرف ایک جو ہے ایک کلٹ کی خاطر یا ایک بہشتستان کی خاطر جو ہے وہ آپ نے ڈٹائی اور بے شرمی جو ہے اس کو پلیز چھوڑ دیں. ہاں، مجھے تھوڑی دیر ٹھہر کے یہ خرابستان کی دو اور مثالیں یاد آ گئیں، ساؤتھ افریقہ اور یہ ساؤتھ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جنوبی حصہ. یونائٹڈ اسٹیٹس کے جنوبی حصے میں غلام رکھے ہوئے تھے، وہ سلیوری تھی، وہ خیر جنگ بندی ہوئی اور وہ خرابستان فنش ہوا. اور اسی طرح ساؤتھ افریقہ نے اپنی طرف سے بہشتستان بنایا ہوا تھا کہ گورے الگ اور کالے الگ، وہ خیر وہ ٹوٹ پڑا. اور ابھی جو خرابستان اسرائیل اور فلسطین میں قائم ہے وہ بھی ایک یہودیوں کے لیے یوٹوپیا بنایا ہوا ہے انہوں نے، ایک بہشتستان ہے ان کا. مگر وہ جس خرابستان جو کہ چل رہا ہے فلسطین میں، یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا، 20 سال 50 سال 100 سال، مگر اس کا بھی جو ہے وہ حل ہوگا. تو اس طرح کی آپ غور کریں تو بڑی آپ کو مثالیں دنیا میں بہشتستان اور خرابستان کی ملیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، اکبر چودھری صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اکبر چودھری صاحب نے بہشتستان اور خرابستان کا جو کانسیپٹ ہے اس کو. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب جماعت احمدیہ کی طرف سے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ آپ 73واں فرقہ ہیں، آپ ہی ریئل اسلام کے وارث ہیں، اوپر سے بہشتی مقبرے نام کا چورن ان کو جب بیچ دیا جاتا ہے کہ بہشتی مقبرہ بھی تمہارے پاس ہے، بس پیسے دو اور اس میں داخل ہو جاؤ، تم جنتی ہو. تو پھر وہ جو مرضی کریں، پھر ان کو اپنے اعمال کی تو کوئی فکر نہیں ہوگی نا. جب آپ نے ایک تصور ہی ختم کر دیا اعمال کا، جب ان کے اندر آپ نے یہ کوٹ کوٹ کے بھر دیا کہ تم جنتی ہو، تم دنیا میں سب سے مقدس لوگ ہو، تمہارے اندر تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تو پھر ان کے اندر تو گناہ اور ثواب والا تصور ہی ختم کر دیا. پھر محمود شاہ جیسے لوگ جو مرضی کرتے رہے، یہ محمود شاہ، شینڈی شاہ، مرزا لقمان جیسے، بشیر الدین محمود صاحب تو ویسے ہی ماشاءاللہ بڑے مشہور تھے. تو ان کے یہ اعمال پھر ان کے لیے تو کوئی کسی پریشانی کا باعث نہیں ہے نا پھر. تو اسی لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے.